جس طرح آپ کے والد صاحب بھی اسی فیلڈ سے وابستہ تھے، تصوف کی لائن سے، مولانا احمد علی پنجگوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام تھا، حلقہ احباب تھا ان کا بہت بڑا، اور ایک دنیا ان سے فیضیاب ہوئی، اور اب آپ نے بھی یہ لائن اختیار کی۔ ذرا اس لائن کے بارے میں بتائیے گا۔ اور دوسرا، آپ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، بریلوی مسلک والوں پہ آپ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے، تو کیا یہ اعتراض آپ پہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ لوگ بھی ڈائریکٹ لوگوں سے کو جو ہے کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے مانگنے کے بجائے پیر صاحب کی طرف متوجہ ہو، تو کیا یہ اعتراض آپ لوگوں پر نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تصوف جو ہے وہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شریعت سے ہٹ کر جو ہے کوئی نیا کوئی فرقہ ہے یا کوئی نیا چیز لوگوں نے نکالا ہے، اس کا شریعت سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے سے ہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوتا ہوا یہ سلاسل آ رہے ہیں۔ 4 سلاسل ہیں، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ اور سلسلہ سہروردیہ۔ سلسلہ قادریہ، چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ، یہ جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک یہ سلاسل جاتے ہیں، اور حضرت علی سے براہ راست جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ اور یہ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے، اور ابو بکر صدیق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ سلسلہ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی نئی چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ پیری مریدی اور تصوف جو ہے یہ بدعات ہیں اور شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اب کوئی آنا چاہتا ہے اس سے تو کیا طریقہ ہوتا ہے اس کا؟ یعنی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان سے اصلاح نفس جو ہے وہ تو ضروری ہے، ہر ایک کی اصلاح۔ یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ میں بیعت جو ہے نا، بیعت کو فرض قرار دیتا ہوں، پر میں اس وجہ سے کہ اصلاح نفس فرض ہے، اور اصلاح نفس جو ہے وہ بغیر مصلح کے ہو نہیں سکتا، اس کے لیے مصلح کی ضرورت ہے اور مرشد کی ضرورت ہے۔ تو از خود جو ہے آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہے تو وہ مشکل ہے، تو اس لیے فرمایا کہ شیخ کے بغیر اور مرشد کے مصلح کے بغیر اصلاح نفس جب مشکل ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیعت فرض ہے، کیونکہ اصلاح نفس فرض ہے۔ تو آپ لوگ پھر بریلوی صاحبان پہ کیوں اعتراض، اور بھی پیر کے صاحب کے ساتھ تعلق قائم کر کے، اور کیا نام ہے؟ نہیں، تو اس پر تو ہم نے اعتراض نہیں کیا کہ وہ تصوف کے پیری مریدی کی وجہ سے تو بریلوی حضرات پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ بریلوی حضرات پر اگر اعتراض بالفرض کبھی ہوا ہے یا کہتے ہیں وہ تو ان کے اپنے جو ہے کچھ عقائد کی بنا پر، ہاں یہ فرق ہے کہ مثلا وہ کچھ جیسے کہ مزار پہ جا کر جو ہے اب ظاہر صاحب مزار سے مانگنا اور ان سے منت سوال کرنا، ان سے منت سماجت کرنا، اپنی حاجت مانگنا یا ان کے آگے سجدہ کرنا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو حرام ہیں وہ چیزیں۔ تو یہ اختلاف ہے ہمارا۔ باقی رہا مسئلہ کہ مزارات پہ جانا، وہ الحمدللہ ہم بھی جاتے ہیں، ہمارے علماء بھی جاتے ہیں، ہمارے اپنے بزرگ جاتے ہیں۔ مطلب صرف عقیدے کا فرق ہے کہ عقیدے کا فرق ہے، طریقہ کار کچھ غلط ہیں، تو اس بنا پر جو ہے ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ باقی تصوف کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اور مزارات پہ ہم بھی جاتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، اور بیعت جو ہے وہ بھی حدیث میں قرآن مجید سے ثابت ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ جو ہے میرے ہاتھ میں بیعت کریں، اس بات پر کہ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور اسی طرح کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے۔ تو یہ سارے جو ہے
الفاظ احادیث میں موجود ہیں، بیعت جو آپ نے مختلف حضرات صحابہ سے لیے ہیں. اسی طرح جو ہے ایک صحابی کو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے سے بیعت کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اور رمضان شریف آئے تو روزے رکھیں گے، اور اسی طرح جو ہے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے. تو صحابی نے جو ہے آپ سے بیعت کی اس پر. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ قرآن حدیث سے ثابت ہیں، کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، صرف تھوڑی سمجھ کی جو ہے دیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سب چیزیں عین شریعت ہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہیں. بہت شکریہ.